جی جناب، ہمارے پروگرام رابطہ کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت ساری ایسی باتیں جو عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کے اگر ان کو اگنور کر دیا جائے تو وہ بڑے بڑے مسائل کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جس طرح سے اگر ہم ہیلتھ کی بات کریں تو کسی بھی انسان کے جسم میں اگر کوئی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو جب اسے اگنور کر دیا جاتا ہے تو پھر آگے چل کے اگنور کرنے کی وجہ سے اس چھوٹی سی بات کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آگے چل کے وہ بڑی بڑی تکالیف کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور پھر اگر اس سٹیج پہ بھی اس چیز کو اگنور کر دیا جائے تو پھر آگے چل کے وہ کسی بڑی بیماری کا بھی پیش خامات ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے عام زندگی میں جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان کو اگنور کرنے کی بجائے ان پر اس طرح سے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں کہ اس تکلیف کو دور کیا جائے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں آگے چل کر اس چیز کی جو تکالیف ہوتی ہیں، جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان سے ہم بچ سکتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے عام زندگی میں۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان پہ غور کرنا چاہیے اور ان پہ عمل پیرا ہو کر اس مسئلے کا، اس تکلیف کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ہم آگے چل کے کسی بڑی تکلیف سے، کسی بڑی بیماری سے بچ سکیں۔ جی، پروگرام رابطہ آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 کے اسٹوڈیو سے، اور آج کے پروگرام رابطہ میں ہمارا اور آپ کا رابطہ رہے گا حسب معمول دن 11 بجے تک، اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا کالنگ نمبر 92200141، اور آپ کی بہت ساری ٹیلی فون کال بھی مجھ تک پہنچ چکی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ضرور جناب وقتاً فوقتاً ان کو شامل کریں گے۔ 11 بجے تک جناب ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور جس طرح سے میں پروگرام کے آغاز میں بات کر رہا تھا کہ عام زندگی میں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل اور چھوٹی چھوٹی تکالیف جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، آگے چل کے وہ بڑی بیماریوں کا، بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں، اور کسی نہ کسی بڑی بیماری کی شکل وہ اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے جس طرح سے میں نے کہا کہ ان کو اگنور کرنے کے بجائے ان پہ عمل پیرا ہونے کی، اور جو بھی احتیاطی تدابیر عام زندگی میں ہمیں کرنا ہوتی ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے، تاکہ آگے چل کے بہت ساری جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو صحت کی بات جب ہوتی ہے اور عام زندگی میں چھوٹے چھوٹے مسائل کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں اویئرنیس کے لیے، ہمارا چونکہ اویئرنیس کا پروگرام ہے، کرنٹ افیئرس کا پروگرام ہے، تو ہم کوشش یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنے پروگرام میں کسی نہ کسی مہمان شخصیت کی بھی ملاقات آپ کے ساتھ کروائیں۔ اور آج کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری شخصیت جن کا تعلق ہیلتھ کے ساتھ ہے، اور ان کی باتیں یقیناً آپ کے لیے، ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو بھی اگنور کرنے کی بجائے ان پہ غور کر کے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی اگر کوشش کریں گے، تب ہم جناب بہت سارے مسائل جو ہیں ان سے بچ سکیں گے۔ اور آج بھی ایک بہت ہی اہم دن ہے، جی ہاں، سرطان کا عالمی دن ہے۔ ہم اس موضوع پہ بھی ان سے بات کریں گے کیونکہ ان کا تعلق ہیلتھ کے شعبے کے ساتھ ہے، اور جناب بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے لیے یقیناً اویئرنیس کا بھی باعث ہوں گی، اور جو بہت سارے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بھی ہم ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو جناب آج کے پروگرام رابطہ میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر رانا محمد سرور صاحب، جو کہ فاؤنڈر ہیں اور سربراہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر رانا محمد سرور صاحب انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سیونگ موومنٹ فیصل آباد پاکستان کے، اور آج ہماری دعوت پہ وہ تشریف لائے ہیں ہمارے پروگرام رابطہ میں۔ بہت دفعہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، لیکن ان کی مصروفیت چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بہرحال آج ہم
ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ آج کے پروگرام رابطہ میں FM 93 ریڈیو پاکستان فیصل آباد کا ہمارا پروگرام، اس میں آپ تشریف لائے، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور گفتگو کا آغاز میرا خیال کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کی تنظیم ہے، آپ کی جو ایسوسیشن ہے انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سیونگ موومنٹ، اس کے حوالے سے بتائیے کیا پروگریس ہے آپ کا، چونکہ شعبہ ہومیوپیتھک کا ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ کس طرح سے ہم عام زندگی میں ان تکالیف سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کا جو شعبہ ہے کیا اس کی پروگریس چل رہی ہے، آپ کی جو ایسوسیشن ہے اس کا سب سے پہلے تو مجھے اس کے بارے میں ایکسپلین کریں، لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ آپ کی ایسوسیشن کیا کر رہی ہے اس حوالے سے. جی، سب سے پہلے تو اسلم شہزادہ صاحب انتہائی قابل احترام آنریبل، ہمارے لیے رسپیکٹیبل انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سیونگ موومنٹ فیصل آباد پاکستان کے نام سے جو ہم نے ایک تنظیم تحریک شروع کی ہے پاکستان سے پوری دنیا میں، اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور ہم نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے. اور ہم چاہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے بارے میں لوگوں کو جانکاری، اویئرنیس اور آگاہی جو ہے وہ حاصل ہو سکے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں میڈیکل سائنس سے ناواقف ہیں. لوگ پیروں فقیروں کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جعلی ڈھونگی پیر، ان کی طرف جا کے زیادہ لائی کرتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اور آگے جا کے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور بہت سارے عطائیت بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں. تو اس کو ہم پاکستان میں ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ریالٹی کی طرف جو ہے لوگ، مریض جو ہیں پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس طرف آئیں. اس کے لیے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے، اور اس کی پورے پاکستان میں اس کی اشد ضرورت بھی تھی. اور ہم اویئرنیس دے رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو، آگاہی فراہم کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دیگر جتنے بھی ٹوٹکے ہیں، گھریلو ٹوٹکے علاج میں استعمال کیے جاتے ہیں، یا ڈھونگی پیروں کے پاس جا کے اپنی صحت کو لوگ خراب کرتے ہیں، عطائی ڈاکٹرز کے پاس جا کے اپنی صحت کو، کویکس کے پاس جا کے اپنی ہیلتھ کو خراب کرتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جو اصل میڈیکل سائنس ہے، ہومیوپیتھی دا ریالٹی آف دا میڈیکل سائنس، تو لوگ اس طریقہ علاج کی طرف آئیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی صحت کو جو ہے اچھا کر سکیں. اس کے لیے ہم دنیا بھر کے ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز اور میڈیکل سائنس سے شائق لوگوں سے رابطے میں ہیں، تاکہ ہم اس تنظیم کو ملکی لیول سے چل کے تو پوری دنیا تک اس کو سپریڈ اس کا ہو، اور پھر ہم پوری دنیا میں پیغام جو ہے میڈیکل سائنس ہومیوپیتھی کا، جس کو جو ہے آسان طریقے سے جو ہے وہ شہزادہ صاحب پہنچا سکے. بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات کی، اور آپ کا مقصد بھی بہت اچھا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور آپ کی جس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں، اور آپ کا جو ہومیوپیتھک کا شعبہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتائیے، اویئرنیس دیجیے ہمیں کہ آج کل کے دور میں، موجودہ حالات میں جو ہومیوپیتھک کا جو طریقہ علاج ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے، اور اس کو کس طرح سے آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. جی، یہ طریقہ علاج دنیا کا بہترین طریقہ علاج ہے. یہ جرمن سے شروع ہوا. جرمن ہمارا ملک ہے، ہمارا دوست ممالک میں شامل ہے، اور ان سے تعلقات بھی ہمارے پاکستان کے بہت اچھے ہیں. تو ڈاکٹر فریڈرک سیمون ہنیمن 10 اپریل 1755 کے جرمن کے صوبے سیکسونی کے ایک چھوٹے سے قصبے مصر میں پیدا ہوئے تھے، اور یہیں سے پھر ہومیوپیتھی طریقہ علاج، میڈیکل سائنس، جو اصل میڈیکل سائنس ہے، اس کا آغاز ہوا تھا. لیکن افسوس کی بات اسلم شہزادہ صاحب یہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو میڈیکل سائنس کے بارے میں، کہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج جو ہے دنیا کا بہترین طریقہ علاج ہے. اس کو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے جو چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ڈیوڈ پراری، ڈاکٹر مائیکل ریان، پھر ڈاکٹر ہینس کلارک کے اسٹیٹمنٹس آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا بہترین طریقہ علاج جو ہے وہ ہومیوپیتھی ہے. تو ہم ہومیوپیتھی کی طرف لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس کے ساتھ جو بہت زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ ہمارا جو پڑوسی ملک، ہمسایہ ملک انڈیا، بھارت ہے، وہاں ہومیوپیتھک کے کالجز، ہومیوپیتھک کی یونیورسٹی اور ہومیوپیتھک کے ہاسپٹلز، ریسرچ سینٹرز بنائے جا رہے ہیں. تو پاکستان میں
اس پہ بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا اور گورنمنٹ جو ہے وہ بامشکل ہی جو ہے ہومیوپیتھی طریقہ لاج پہ کوئی 30 لاکھ سالانہ جو ہے وہ اماؤنٹ دیتی ہے فنڈ میں. تو یہ بہت تھوڑی رقم ہے. اگر انڈیا کو دیکھا جائے تو وہاں اربوں کا بجٹ جو ہے وہ ہومیوپیتھک میڈیکل سائنس پہ رکھا جاتا ہے. تو اس لیے انڈیا میں اس کا رجحان جو ہے بڑھتا جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کی طرف گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اثر نو اس کو دیکھے غور کرے تاکہ ہومیوپیتھی کا جو برائٹ بلیسنگ میسج ہم جو جدید طریقہ علاج ہے یہ جو دنیا میں جتنے بھی طریقہ ہے علاج ہے وہ اپنی جگہ ہے. طب یونانی آیورویدک ہے, ایلوپیتھی طریقہ علاج اور بہت سارے طریقہ علاج ہے, لیکن ہومیوپیتھی طریقہ علاج جو ہے وہ اس کو WHO نے بھی تسلیم کیا ہے اور یہ دنیا کا بہترین طریقہ علاج ہے اور علاج بے مثل ہے اور یہ قدرت کے اصولوں کے قریب جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. تو ہماری ریڈیو پاکستان کے توسط سے ہم گزارش کریں گے, اپیل کریں گے حکومت پاکستان سے کہ وہ یہ طریقہ علاج جو ہے 21 جولائی 1965 کا وہ تاریخی دن جب فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کی پاکستان میں حکومت تھی, ہم پاک فوج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور آپ نے بھی وہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, پڑھتے رہتے ہیں ہمارے بچے, ہمارے میڈیکل سائنس وبستہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی بکس پڑھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جب گورنمنٹ اور پاکستان میں پاک آرمی نے اہم کردار ادا کیا ہے تو 21 جولائی 1965 کا وہ تاریخی دن کہ جب ہومیوپیتھی کا قانون پاس ہوا پاکستان میں, تو اس کے لیے پھر پاک فوج کو اور بہت سارے جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو اور پھر یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ بہت زیادہ سستا ترین علاج بھی ہے اور غریبوں کی پہنچ میں ہے. طریقہ علاج ہے وہ مہنگے ترین ہے, تو یہ سستا ترین علاج ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں غریب, خصوصاً غریب لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوں. بالکل صحیح ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کی. آگے چل کے ہم اس پہ بھی ضرور ڈسکشن کریں گے, لیکن آپ نے جو بات کی ہے کہ اس طرف اس حساب سے اس لحاظ سے توجہ نہیں دی جا رہی, میرا خیال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس حوالے سے جو کیونکہ اویئرنیس ہر شعبے میں ہر جگہ پہ بہت ضروری ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے اس طرف آپ لوگوں نے یا آپ کی ایسوسیشنز جو ہیں انہوں نے اس طرف توجہ انہی باتوں کو شہزاد صاحب مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پھر اس کی ضرورت محسوس کی کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کے لیے ہم نے تحریک شروع کر رکھی ہے اور پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں اس کا پیغام جو ہے جانا شروع ہو گیا ہے اور لوگ ہماری جو ہے کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے تو اس طریقہ علاج کی طرف لوٹ کے آنے لگے. نہ صرف لوگ بلکہ بہت سارے جو دیگر شعبوں میں لوگ تھے وہ دلچسپی لیتے ہوئے اس کی طرف آنے لگے ہیں. تو یہ بہت خوشائن بات ہے لوگوں کے لیے, مریضوں کے لیے. اور میرا خیال ہے اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ آج کل جو گورنمنٹ لیول پہ جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ بھی میرا خیال ہے اس شعبے پہ توجہ دی جائے. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا شہزاد صاحب, سرکاری ہاسپٹل میں ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز, لیڈی ڈاکٹرز کو تعینات کیا جا رہا ہے اور 16ویں 17ویں گریڈ میں جو ہے وہ میڈیکل آفیسر کے طور پر کام کرنے شروع ہو گئے ہیں. یہ بڑی خوشائن بات ہے. اور ڈاکٹر صاحب آج چونکہ جس طرح سے پروگرام کے آغاز میں بھی میں نے بتایا اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج سرطان کا, جس میں انگلش میں کینسر کہتے ہیں, کینسر کے نام سے لوگ بہت سارے واقف ہیں, اور سرطان اس کو اردو میں کہا جاتا ہے. آج سرطان کا عالمی دن ہے, کینسر کا عالمی دن ہے. اس حوالے سے بھی ہم خصوصی طور پہ آپ سے ڈسکشن کریں گے. بہت ساری اویئرنیس کے بارے میں ہم آپ سے بات کریں گے, لیکن کچھ ہمارے بلکہ بہت ساری ٹیلی فون کال جو ہے مجھ تک پہنچ چکی ہیں. میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے چلیں. فیصل آباد جھنگ روڈ سے ہمارے ساتھ ہیں, بدر ٹاؤن سے خوشی محمد اور ماسٹر علی, احسان علی اور زین علی. آپ سب نے پروگرام کو پسند کیا, سب کو سلام کہا. اپنے پروگرام کو پسند کرنے کا اور شامل ہونے کا, پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. سب کی طرف سے وعلیکم السلام. اور نوابہ والا سے ہمارے ساتھ ہیں بلال اصغر انصاری, حمزہ بشیر انصاری اور طلحہ رفیق انصاری. آپ کا بھی بے حد شکریہ, پروگرام کو آپ نے پسند کیا. ہمارے آج کے مہمانوں کو آپ نے ویلکم کہا, اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ملک شکور ہیں ہمارے ساتھ چک نمبر 66 گاہ پے سے. اپنے جناب صبح بخیر پاکستان, بالکل جناب, اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ پروگرام میں شامل ہوئے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
علی احمد گوندر ہمارے ساتھ ہیں، یہ 363 گاہ پہ سے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور خوبصورت صبح کا سب کو سلام کہا ہے، وعلیکم السلام سب کی طرف سے بھی۔ اور آج کے پروگرام رابطہ میں جو مہمان شخصیت تشریف لائے ہیں ان کو بھی آپ نے ویلکم کہا، اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محمود خالد، جی ہاں، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد آباد سے محمود ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، بہت سی دعاؤں کے ساتھ آپ پروگرام میں ٹیلی فون کال کی ہے، اپنے آپ کا بھی بےحد شکریہ۔ اور 200 ریبے لاٹھیاں والا سے میاں محمود احمد ارائیں، فرینڈز لسنرز کلب کے ساتھ آپ کا تعلق، پروگرام میں اکثر آپ شامل ہوتے ہیں اور ہمارے مستقل کالر، ہمارے مستقل لسنر ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں جناب۔ جی چھوٹا مانا والا سے ہمارے ساتھ ہیں مہر محمد اشرف، اور 253 جہانگیر کلا سے زاہد محمود، آپ سب پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بےحد شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحب اب میں چاہوں گا کہ کینسر کے حوالے سے ہمیں آپ اویئرنیس دیں، آج کینسر کا عالمی دن ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم اس کی اقسام کی بات کریں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، کینسر کی کتنی اقسام ہیں آپ کے؟ جی کینسر شہزادہ صاحب یہ یونانی زبان کا لفظ ہے جی، اور ہمارے باڈی میں بہت سارے خلیے سیلز جو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں، کروڑوں اربوں کی تعداد میں بنتے ہیں جی، پھر وہ ڈیڈ بھی ہو جاتے ہیں، نئے بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، تو کچھ غیر نارمل جو سیلز ہوتے ہیں جی، وہ انسانی باڈی کے ٹیشوز کو نقصان پہنچاتے ہیں، جی، جس کی وجہ سے یہ پھر کینسر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں، جی، اور یہ ہمارے خون سے میں شامل ہو کے جی، تو یہ ہماری ہڈیوں تک پہنچتے ہیں، جس سے انسانی باڈی جو ہے وہ کینسر کا شکار ہو جاتی ہے۔ جی، اس کے لیے بہت ساری وجوہات ہیں، کارنز ہیں، جی، اس کے کازز بنتی ہیں کینسر کی، کہ کینسر کیوں ہو گیا کسی کو بھی۔ جی، اس کے لیے ہمارے وجوہات میں جو ہے وہ ایکس رے، جی، اور پھر الٹرا ساؤنڈ جی، اور ریڈیشنز کی لہریں جو ہیں وہ انسانی باڈی کو کینسر زدہ کر سکتی ہیں۔ پھر جی، موروثی جینیٹک بھی وجوہات بنتی ہیں، جی، کہ ورثے میں ملتی ہے کوئی بیماری تو اس سے بھی یہ موروثی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ جی، پھر اس کے بعد سلور اور ایلومینیم کے برتن جو ہیں یہ بھی کینسر کا باعث بن سکتے ہیں۔ پھر ہمارے ملک میں ملاوٹ شدہ چیزیں اکثر لوگوں کو کھانے کو ملتی ہیں، اس سے بھی یہ کینسر جو ہے وہ لاحق جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجوہات ہیں۔ پھر اس کے بعد کینسر کے جو ہیں علامات، ان میں زبان جو ہے آپ کی زرد، کالی اور میل شدہ ہو سکتی ہے، جی، جی، تو پھر بھوک کم ہونے لگتی ہے، وزن گرنے لگتا ہے، جی، جی، تو یہ کینسر کی علامات میں یہ چیز آتی ہے۔ اس کی اقسام، اس کے بعد میں اسی طرف آ رہا ہوں، جی، کینسر کی بہت اقسام جو ہیں وہ اس کے درجے ہیں، اس کی ٹائپس ہیں۔ جی، جی، تو وہ پہلی سٹیج ہوتی ہے، پھر سیکنڈ سٹیج، پھر تھرڈ سٹیج، پھر فورتھ سٹیج۔ جی، دو پہلی صورتوں میں 2 سٹیجز میں کینسر کو قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب یہ تھرڈ اور فورتھ سٹیج میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہومیوپیتھی جو ریمیڈیز ہیں، ہومیوپیتھک کے جادوئی طلسماتی، معجزاتی، کرشماتی اور چمتکاری اثرات ہیں، اور لوگوں نے دیکھا ہے کہ کینسر کے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں وہ ہومیوپیتھک ریمیڈیز، ہومیوپیتھک ادویات سے تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ ان میں تلی کا کینسر ہے، معدے کا کینسر ہے، جگر کا کینسر کے مریض ہیں، ہڈیوں کے کینسر کے مریض ہیں، چھاتی کا، خواتین کو ہاں یوٹرس کا کینسر ہو جاتا ہے بعض خواتین کو، تو اس کی بہترین شورافات ماسٹر میڈیسن جو ہیں وہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں موجود ہے۔ یہاں میں چند کا ذکر کروں گا کہ ہڈیوں کے کینسر کے لیے جو میڈیکل سائنس کو سمجھتے ہیں شہزادہ صاحب، ان کے لیے یہ جو ہے اویئرنیس ان کو بھی ہوگی، اور مستفید وہ بھی ڈاکٹر بھی ہوں گے، اور خصوصاً حکیم حضرات اور ایلوپیتھک کے ڈاکٹرز اور ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، میری جو بتائی گئی میڈیسنز ہیں، جو کلینکل اس کے ریزلٹس ہیں،
اس کے ایکسپیریمنٹس تجربات میں یہ چیز آئی ہے, تحقیق میں یہ چیز آئی ہے کہ ان میڈیسن سے کینسر کے پیشنٹس کو تیزی کے ساتھ کیور کیا گیا ہے. ان میں ہڈیوں کے کینسر کے لیے حقل علاوہ میڈیسن شورا فاق میڈیسن ہے, پھر اس کے بعد جگر کے کینسر کے لیے چیریڈونیم ہے, اور کارڈوس مریانا میڈیسن ماسٹر میڈیسن ہے, شورا فاق میڈیسن ہے. پھر تلی کے کینسر کے لیے سیونینتھس اور سیانوتھیس جو میڈیسن ہے وہ بہترین ہے. پھر رحم کے کینسر کے لیے, میٹا کے کینسر کے لیے جو ہے وہ میں شورا فاق میڈیسن آپ کو بتانے جا رہا ہوں, کیڈمیم سلف ہے. اس کے بعد کاربوویج ہے, کولوسینتھ ہے, یہ ماسٹر میڈیسن ہے. شورا فاق میڈیسن ہے. ایٹروپین سلف ماسٹر میڈیسن ہے, شورا فاق میڈیسن ہے, جسے جو ہے کینسر کے بہت سارے میٹے کے جو ہے کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ تیزی کے ساتھ اس سے روباسیت ہوئے ہیں. اور اس کے لیے پھر خواتین کی طرف اگر آتے ہیں تو کولیم میڈیسن ہے بریسٹ کینسر کے لیے, رسولیاں بن جاتی ہیں چھاتی میں خواتین بہنوں بیٹیوں کے, تو اس کے لیے جو ہے وہ کولیم میڈیسن جو ہے ماسٹر میڈیسن ہے, شورا فاق میڈیسن ہے, کہ جس کے استعمال سے جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کینسر جو ہے چھاتیوں کا وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد خواتین کے رحم یوٹرس میں بعض دفعہ کینسر ہو جاتا ہے, اس کے لیے بہت ساری میڈیسن ہیں, شوکا ہے, وہ دوسرا ایلٹرس فیرینوسا ہے, اور بہت ساری میڈیسنز ہیں. اور یہ میڈیسنز کینسر کے ڈیزیزز میں جو ہے وہ پیشنٹس کو اپلائی کی جاتی ہیں, اور ان کے اپلائی کرنے کے بعد جو ہے پیشنٹ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ روبا صحت ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, کچھ مزید ٹیلی فون کال پروگرام میں شامل کرتے چلیں. 237 کنڈیاں والا سے ہمارے ساتھ ہیں محمد اعجاز اور عمر حیات بھٹی, اور ان کے دیگر ساتھی. ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئے, بے حد شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ہمارے آج کے مہمانوں کو بھی آپ نے ویلکم کہا. ظفر کالونی نمبر 2 سے ہمارے ساتھ ہیں امجد مغل, ماجد مغل اور احتشام مغل, حسام اور نعیم احمد مغل. آپ سب بھی پروگرام میں شامل ہوئے, بے حد شکریہ آپ کا. رفیہ ہے فیصل آباد سے, رفیہ نے ہمیں ٹیلی فون کال کی ہے, بے حد شکریہ آپ کا. حافظ محمد بوٹا محلہ چمن زار کالونی سے, آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئے, بے حد شکریہ آپ کا. اور مجتبیٰ ہیں ہمارے ساتھ, اور ان کے ساتھ مستجاب اور ابو بکر اور ان کے دیگر ساتھی, اور بیزار فاطمہ, شمائلہ اور انیلہ فیصل آباد سے. نبیلہ فاطمہ, شمائلہ اور انیلہ فیصل آباد سے آپ نے ٹیلی فون کال کی, بے حد شکریہ آپ کا. رانا اکبر ہے ہمارے ساتھ رحمانیہ روڈ سے, آپ بھی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے. چک نمبر 76 سے محمد رفیق گجر, آپ کا بھی بے حد شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ مزید کچھ ٹیلی فون کال. چک نمبر 162 سے 162 گاف پہ سے عبد المجید بھٹی, آپ بھی پروگرام میں شامل ہوئے, بے حد شکریہ آپ کا. نواز آوان اور ان کے دیگر ساتھی ڈوڈی والا فیصل آباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, بے حد شکریہ آپ کا. چک نمبر 36 سے محمد ہارون اور ان کے دیگر ساتھی جمشید احمد بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, آپ کا بھی بے حد شکریہ. جنید احمد ان کے ساتھ, اور محمد یعقوب سہیل آباد فیصل آباد سے آپ نے ٹیلی فون کال کی. آپ سب کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بے حد شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی اسی طرح سے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خواتین جس طرح دوسرے شعبہ جات میں ایلوپیتھی ہے اور دیگر شعبہ جات, وہاں پہ بھی خواتین جو ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں, تو ایلوپیتھی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خواتین کتنی تعداد میں اس شعبے میں کام کر رہی ہیں, کیا ان کی پروگریس ہے؟ جی, جس طرح سرکاری ہاسپٹلز میں بھی خواتین جو ہیں میڈیکل سائنس کے شعبے میں ایلوپیتھی طریقہ علاج میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کے لیے جو ہے اپنے تمام تر توانائیاں صرف کرتی ہیں. پھر گھر کے کام کاج بھی ان کو دیکھنے ہوتے ہیں, گھر کی خانہ داری بھی چلانی ہوتی ہے. تو ہومیوپیتھی طریقہ علاج بہترین چونکہ دنیا کا طریقہ علاج ہے. ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں, ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں,
وہ اس میڈیکل سائنس کی طرف آئیں تاکہ وہ اس شعبے کو اپنا کے میڈیکل سائنس کے شعبے کو اپنا کے تو بہترین انداز سے جو ہے دکھی انسانیت کی خدمت اور پاکستانی قوم کی وہ بیٹیاں ہماری خدمت کر سکیں. بالکل صحیح ہے. جی تو اب آج چونکہ کینسر کا عالمی دن ہے تو میں یہ چاہوں گا کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے, آپ کے ساتھ باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ضرور آپ کو انوائٹ کریں گے اور مزید ڈسکشن جو ہے وہ آپ سے کریں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ محدود وقت میں جو آج کینسر کا عالمی دن ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں یہ پاکستانی قوم کے لوگوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ دیگر جتنے بھی طریقہ ہے علاج ہے دنیا میں جی وہاں علاج کرواتے کرواتے آپ تھک گئے ہیں جی اور کچھ طریقہ علاج میں آپ کو کک آؤٹ بھی کر دیا گیا ہے جی کہ گھر بٹھا دیا گیا ہے جی آپ کا علاج ممکن نہیں ہے تو گھر جا کے ان کے والدین کو گھر کے لوگ جو ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا ہے جی اس کی ذرا چند دن کا مہمان ہے, اس کی ذرا سیوا بیوا کر لیں, اس کی نگہداشت دیکھ بھال کر لیں تو اس کی زندگی جو ہے بہت کم ہے. تو ایسے لوگوں سے ہم ضرور یہ استدعا کریں گے کہ وہ اگر دیگر طریقہ ہے علاج دنیا کے جتنے بھی ہیں ان سے مایوس ہو چکے ہیں تو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ ہومیوپیتھی طریقہ علاج دنیا کا بہترین طریقہ علاج ہے اور دنیا کا دوسرا بڑا طریقہ علاج ہے. اس کو WHO کی رپورٹ میں بھی لکھا گیا ہے. تو اگر مایوس ہیں کینسر کے پیشنٹس, دیگر جتنی بھی بیماریاں ہیں آرام نہیں آ رہا, انہیں کیور نہیں ہو رہے تو ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ ہومیوپیتھ جو قابل ترین ڈاکٹر پاکستان میں جگہ جگہ اب تو سرکاری ہاسپٹل میں تعینات کیے گئے ہیں, وہاں علاج کر رہے ہیں, کیور کر رہے ہیں پیشنٹس کو. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جو ہے ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے سروس دے رہے ہیں لوگوں کو. تو میں پاکستانی قوم سے آج آپ کے پروگرام کے توسط سے رابطہ پروگرام آپ کا اس کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا پاکستانی قوم کے لوگوں کو کہ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں تو ایک دفعہ ضرور جو ہے کسی ہومیوپیتھ ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے تو ان سے اپنا علاج جو ہے وہ شروع کروائیں. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں آپ جو ہے وہ کیور ہو جائیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا چونکہ ہمارے پروگرام میں میوزک کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں کہ جن کا علاج میوزک سے ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہے کیونکہ تفریح بڑی ضروری ہے, انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا کا یوز لوگ کر رہے ہیں تو 17-18 غالباً ہومیوپیتھک سانگز ترانے جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہمارے گونجنے شروع ہو گئے ہیں. میں خود گانے گا لیتا ہوں اور ترانے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ. اور آپ میوزک کے ساتھ اس اپنے شعبے کو ریلیٹ کر کے جی بعض دفعہ دیکھیں ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں نا تو ہم انہیں تھوڑا انٹرٹینمنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی شعر سنانے شروع کر دیے پیشنٹ کی طبیعت کے مطابق تو پھر کچھ گانے گنگنانے شروع کر دیے جس سے پیشنٹ جو ہیں وہ مسکراہٹ جب چہرے پہ آ جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں. اور ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں مینٹلی طور پہ, فزیکلی طور پہ, اسپرچولی طور پہ اور پیشنٹس کو مضبوط کیا جاتا ہے. ہماری میڈیسن میں شہزادہ صاحب یہ ہے کہ ہماری میڈیسن جو ہے وہ زود اثر ہے, تیر بہ ہدف ہے اور ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. علاج یہ بہترین دنیا کا طریقہ علاج ہے. ہم نے ذہنی اور جسمانی دماغی علامات کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم پیشنٹس کا علاج کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہیں پھر انسانی باڈی پہ بڑے خوبصورت, دماغ پہ, دل پہ اور انسانی صحت پہ بہت زیادہ اچھے اثرات پڑتے ہیں جب ہم پیشنٹس کو میڈیسنز کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے اور یہ جی بالکل صحیح ہے. اور میوزک کی بات تھی, آج آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج جناب یوم وفات ہے ملکہ پکھراج نامور گلوکار, آپ بھی جانتے ہیں ان کا آج یوم وفات ہے. بانو قدسیہ کا بھی آج بانو قدسیہ ان کی بھی آج برسی ہے, ان کا بھی یوم وفات ہے. بہت بڑی ناول نگار, باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن چونکہ آپ کے شعبے میں وہ جو ہیں میوزک ڈائریکٹر ایم اشرف صاحب ان کا بھی یوم وفات ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. اور جب ایم اشرف
موسیقار اور دیگر لوگوں کا میوزک کے حوالے سے جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ خدمات سر انجام دی. ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا بھی پروگرام جو ہے دیا جا سکتا ہے. اور انہی کا موسیقار جو ایم اشرف ہیں، ان کا ایک گانا جو انہوں نے جس کی موسیقی ترتیب دی طاہرہ سید کا گایا، وہ بہت ہی پیارا گیت ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے. اور آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے سنیے پروگرام کے اختتام سے پہلے. تو ہم آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت شکریہ فرما ہوئے اور شریک گفتگو ہوئے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اب سامعین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے سنیے طاہرہ سید کا گایا ہوا یہ خوبصورت گیت. تیرے پیار سے سجی ہے صدا ہے سلامت، تیرے غم سے ہر خوشی ہے، میرے دل کی ہر تمنا تیرے پیار سے سجی ہے صدا ہے سلامت، تیرے غم سے ہر خوشی ہے. جی جناب، طاہرہ سید کے گائے ہوئے اس گیت کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام رابطہ کا وقت اب ختم ہوا. آپ سب کے لیے یہی دعا کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.